37ویں نمبر کا گناہ کبیرہ، اس کا نام ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا اردو ترجمہ دکھلاوا، ریاکاری کا اردو ترجمہ دکھلاوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقین کے متعلق بیان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اس سے پہلے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق لوگ اللہ کی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آگے پھر ان کی صفات کا بیان ہوا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے مگر بہت تھوڑا سا لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو دکھلاوے والا معاملہ ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ عمل کرے گا، عمل اللہ کے لیے نہیں کرے گا، عمل کرے گا اللہ کے غیر کو دکھلانے کے لیے کرے گا، جبکہ عمل کے اندر جو جان پیدا ہوتی ہے وہ اس موقع پر ہوگی جب عمل کو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نے سورۃ الماعون کے اندر فرمایا ایسے مصلیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ گویا کہ نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے کا مقصد لوگوں کے درمیان اپنی شہرت کا، اپنی بزرگی کا یا اپنے نیک پن کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ ریاکاری کرنے والا بھلے وہ نماز پڑھے تو وہ بندہ، اس بندے کے لیے کہا گیا ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہلاکت کسی نیک بندے کے لیے یا کسی نیک عمل والے کے لیے نہیں ہوتی، ہلاکت تب ہی ہوگی جب عمل گندا ہوگا، اور وہ عمل گندا کون سا ہے؟ وہ ریاکاری والا عمل ہے، دکھلاوے والا عمل ہے۔ تو دکھلاوا کرنا، عمل کے اندر ریاکاری کا مظاہرہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری والے معاملے کو شرک اصغر قرار دیا۔ ایک تو ہے کہ بڑا شرک اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک قرار دینا، اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان اعمال کرے، اعمال کے اندر مقصود دکھلاوا ہو، اس کو بھی پیغمبر نے شرک اصغر قرار دیا۔ سرکار نے فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کیا جائے اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت والے دن 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا مجاہد تھا، یعنی اللہ کے راستے میں لڑا، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ ان نعمتوں کے یاد دلانے پر وہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرے گا، خدایا تو نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ پھر اللہ کی ذات پوچھے گی ان نعمتوں کو کہاں پر لگایا؟ تو وہ کہے گا خدایا تو نے جان دی تھی، تو نے طاقت دی تھی، اس جان کو اور اس طاقت کو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا رہا، وہاں پر جان کو کھپایا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا میدان جہاد میں جانا اور تمہارا لڑنا یہ دین کی سر بلندی کی خاطر نہیں تھا، یہ میری رضا کی خاطر نہیں تھا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہیں، لوگوں کے درمیان تمہاری نیک نامی ہو جائے۔ تم نے اس غرض سے میدان جہاد میں شرکت کی، لہذا دنیاوی اعتبار سے تمہیں جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جا چکا، تمہیں شہید کا مقام ملنا تھا، لوگ تمہیں بہادر کہتے، یہ باتیں دنیا کی تھیں، یہ عمل چونکہ میرے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے درمیان
اپنا نام اونچا کرنے کے لیے تھا، لہذا آج کے دن تمہارے اس عمل پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ پھر دوسرے نمبر پر اس بندے کو بلایا جائے گا جس بندے کو اللہ نے مال دیا تھا دنیاوی اعتبار سے، اور مال کے ذریعے سے بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، اللہ اس کو بلا کر اپنے نعمتوں کا اقرار کروائے گا۔ وہ بندہ اعتراف کرے گا، اللہ پوچھیں گے نعمتوں کو کہاں پر خرچ کیا تھا، تو وہ یہی کہے گا خدایا کہ جب جب تیرے نام کا، تیرے دین کا، تیرے بندوں کا کوئی بھی موقع آیا، کسی بھی موقع پر میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، جو کچھ تو نے کیا تھا وہ میرے لیے نہیں تھا، وہ تو نے اس بنیاد پر کیا کہ لوگوں میں تو سخی مشہور ہو جائے، لوگوں میں تیری نیک نامی ہو جائے، تو عمل چونکہ میرے لیے نہیں تھا، اس بنیاد پر اس عمل کی جزا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو وہ دنیا کے اندر کہا جا چکا۔ اب کیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا منہ کے بل اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور تیسرا بندہ اس عالم دین کو بلایا جائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر علم سے نوازا تھا، علم سے نوازنے کے بعد اللہ نے اس کو موقع دیا تھا، تو یہ جو دین کا علم ہے یہ بھی تو بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کے متعلق اسے اقرار کروائے گا تو وہ اعتراف کرے گا خدایا کہ تو نے مجھے چنا، میرا انتخاب کیا، مجھے تو نے صحت دی، زندگی دی، مواقع دیے، دین کے علم کے لیے اللہ نے دماغ دیا، وقت دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں۔ اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا کیا، تو یہی کہے گا میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، ہر موقع پر تیرے دین کی نشر و اشاعت اور خدمت کے لیے کوشاں رہا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اس بنیاد پر کیا کہ لوگ تجھے نیک جانیں، بڑا عالم مانیں، لہٰذا دنیاوی اعتبار سے تجھے نیک جانا گیا اور بڑا مانا گیا۔ یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، اس بنیاد پر جزا بھی نہیں ہوگی، اور اٹھا کر اس کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ تین بڑے بڑے اعمال ہیں، ان میں سے پہلا شہادت کا معاملہ ہے، پہلا شہادت کا معاملہ۔ تو اموات میں سے شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ تمنا کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ شہادت کی موت بہت بڑی موت ہے، اور میدان جہاد کے اندر جانا اللہ کی محبت میں آگے چلتے ہوئے آخری درجہ ہے، لیکن اس عمل کو اگر اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے سخاوت۔ سخاوت اللہ کو پسند ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اور بخیل کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا کہ سخاوت کتنی بڑی نیک خوبی ہے، لیکن اگر سخاوت کے اندر بھی ریاکاری آ جائے گی، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس بندے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا نمبر علم کا آتا ہے۔ علم کے متعلق علماء کے متعلق کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی میراث اللہ نے علماء کو دی ہے، لیکن اگر ریاکاری کا پہلو آ جائے گا اس کو بھی اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، عمل کیا جائے، عمل کے اندر دکھلاوا کیا جائے، عمل کیا جائے، عمل کے اندر دکھلاوا کیا جائے، اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایسوں کے لیے قرآن میں ہلاکت کا ذکر ہے، تو جس گناہ پر ہلاکت کا بیان موجود ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے جو 37ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے ریاکاری کرنا۔ عمل کوئی بھی ہو، عمل کوئی بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، عمل کے اندر اگر معمولی سا بھی اگر کچھ آ جائے گا تو اس کو ریاکاری کہا جائے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ریاکار کی کچھ علامات ہیں کہ جب اکیلا ہوگا اعمال میں سستی کرے گا، لوگوں کے سامنے ہوگا اعمال میں چستی کرے گا، جب اس کی تعریف کی جائے گی عمل میں اضافہ کرے گا، جب اس کی برائی بیان کی جائے گی عمل کے اندر کمی کر دے گا۔ یہ علامات ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا
فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی خاطر عمل کو چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے، لوگوں کی خاطر عمل کو سر انجام دینا یہ شرک ہے۔ ان دونوں کے بیچ کا نام اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں مسجد میں آیا، میرا دل کرتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھوں، لیکن مجھے موٹر سائیکل کی آواز آئی اور وہ آواز میں پہچانتا ہوں میرا کوئی جاننے والا ہے، میں نے اس کی بنیاد لوگوں کی خاطر عمل کو چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے، لوگوں کی خاطر عمل کو کرنا یہ شرک ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، میں مسجد میں آیا، میں نماز پڑھنے کا میرا دل کر رہا ہے، اکیلے میں اللہ کے سامنے کچھ اللہ سے کچھ مانگ لوں، کچھ عبادت کر لوں، لیکن پیچھے سے کسی موٹر سائیکل والے کی آواز آئی، اس موٹر سائیکل کی آواز کو سن کر میں نے پہچان لیا یہ فلاں بندہ آ گیا، اب اس کی خاطر میں نے اپنی دعا کو چھوڑ دیا، اپنی تلاوت کو چھوڑ دیا، اپنی نماز کو مختصر کر دیا، تو کس کی خاطر کیا؟ اس آنے والے کی خاطر کیا۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں لوگوں کی خاطر عمل کو چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں لوگوں کی خاطر عمل کرنا یہ شرک ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اپنی دھن کے اندر، لیکن مجھے پتہ چلا کہ پیچھے سے میرا کوئی جاننے والا آ گیا، اس کے سامنے اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے میں نے نماز کا دورانیہ بڑھا دیا، میں نے تلاوت کے اندر مشغولیت کو بڑھا دیا، میں نے دعاؤں کے اندر منہ بنا کر رونا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو شرک ایسا معاملہ ہے کہ بالکل باریک سا ذرا سا نظر کا زاویہ چینج ہوگا، انسان مشرک بن جائے گا اور عمل سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا گردن جھکا کر چل رہا تھا۔ عام طور پہ گردن جھکانا یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔ حضرت والا نے فرمایا برخوردار نیکی گردن جھکانے سے تعلق نہیں رکھتی، نیکی کا تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب تم بازار کے اندر اگر گردن جھکا کر چلتے ہو تاکہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں تو یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ اصل تقوی کس کا نام ہے؟ انسان کا دل کیا ہو؟ انسان کا دل صاف ہو اور دل کے اندر تقوی موجود ہو۔ اب آپ دیکھیں بازار کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہونے کے باوجود بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا، اور مسجد کے اندر آپ کو بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے ان کا دل مسجد میں رہ کر بھی بازار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے اعمال جو بھی سر انجام دے اپنے طور پر کرتا رہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو، جس کو کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ سے انسان کام میں لگا رہے لیکن دل کی سوئی جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ تو یہ چونکہ خطرناک معاملہ ہے، اس بنیاد پر اللہ نے سورہ مریم کی سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس بندے کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دے۔ تو یہ اللہ کی عبادت میں شریک جو اس آیت سے مراد ہے وہ ریاکاری ہے۔ اعمال کرے تو اعمال کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ذات مطلوب ہو، اللہ کا غیر کہیں پر بھی مطلوب ہوگا، اللہ کے غیر کو ہٹا دیں، اگر نہ ہٹایا تو بھلے وہ کتنا بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو جائے وہ عمل ضائع ہو جائے گا، رائے گاں چلا جائے گا۔ تو 37ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ریاکاری کرنا۔ اللہ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی اس لعنتی کام سے بچائے۔